بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا گزشتہ سبق واحد تثنیہ اور جمع بنانے کا تھا کہ ایک تو ہم نے ضمائر پڑھی جن کے واحد تثنیہ جمع کے لیے الفاظ مقرر ہیں۔ دوسرا سبق ہم نے پڑھا کہ جس کے اندر اسماء کو آپ نے تثنیہ اور جمع بنانا ہو، جیسے لفظ صالح سے صالحان صالحون، مسلم سے مسلمان مسلمون۔ اور پھر میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ان دونوں سبقوں کو دوبارہ دہرائی کریں گے اور دہرائی کے اندر آپ نے ان الفاظ کو یاد رکھنا ہے، دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا کے ساتھ مسلمن یعنی واحد کے ساتھ واحد لگے گا، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ ہما مسلمان، اور جمع کے ساتھ جمع کا لفظ استعمال ہوگا ہم مسلمون۔ اسی طرح مخاطب کے لیے انت مسلمن انتما مسلمان انتم مسلمون، اور متکلم کے لیے انا مسلمن نحن مسلمون۔ یہ تو تھا ہمارا گزشتہ سبق۔ اور تثنیہ اور جمع بنانے کا قاعدہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ واحد کے آخر میں الف نون یا نون، لیکن یا سے پہلے زبر لگائیں گے، جیسے مسلمون سے مسلمان مسلمین، اور جمع کے لیے واو نون اور یا نون، لیکن فرق یہ ہے کہ یا سے پہلے زیر لگائیں گے، مسلمون سے مسلمون مسلمین۔ آج کے سبق میں ہم دو چیزیں پڑھیں گے۔ نمبر ایک، ضمائر جو عورتوں کے لیے استعمال ہوئیں، مؤنث کی ضمائر، کیونکہ پہلے ہم نے مذکر کی ضمائر پڑھیں۔ نمبر دو، پھر جو مذکر کے لیے واحد تثنیہ جمع استعمال ہوا تو اس سے مؤنث کیسے بنے گی، اور پھر مؤنث کا واحد تثنیہ جمع کیسے ہوگا، یہ تین چیزیں آپ کے سامنے آج عرض کر دی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ضمائر۔ وہاں پر ہم نے پڑھا غائب کے لیے ہوا ہما ہم، یہاں غائب کے لیے ہم پڑھیں گے ہیا ہما ہن، یعنی ہما وہاں پر بھی تھا یہاں پر بھی، وہاں ہوا کی جگہ ہیا آ گیا، وہاں ہم کی جگہ یہاں ہن آ گیا، ہیا ہما ہن۔ پھر اسی طرح وہاں ہم نے پڑھا تھا مذکر کے لیے انتا، یہاں مؤنث کے لیے پڑھیں گے انتی زیر لگا کر، وہاں بھی انتما تھا یہاں بھی انتما ہے، وہاں انتم تھا مذکر کے لیے، یہاں ہم پڑھیں گے انتن، یعنی انتم کی جگہ نون لگا کے تشدید لگائیں گے انتن۔ وہاں بھی مذکر کے لیے انا اور نحنو استعمال ہوا تھا، مؤنث کے لیے بھی یہی دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، انا نحنو۔ گویا کہ اس کے اندر چار لفظ آپ کے لیے نئے ہیں، باقی تمام الفاظ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھ لیے۔ ہیا ہما ہن، انتی انتما انتن، انا نحنو۔ اب انہی الفاظ کو آپ مشق بھی کریں گے، ساتھ ترجمہ بھی۔ ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں، انتی آپ ایک عورت، انتما آپ دو عورتیں، انتن آپ سب عورتیں، انا میں ایک عورت، نحنو ہم سب عورتیں۔ تو وہاں پر آپ نے مذکر کے لیے لفظ استعمال کیے، دایاں ہاتھ استعمال کیا تھا، یہاں مؤنث کے لیے ضمائر استعمال کریں گے اور بایاں ہاتھ استعمال کریں گے۔ دوسرے سبق کا حصہ، وہاں ہم نے مذکر اور پڑھا تھا کہ صالحن، پھر ان کا تثنیہ جمع۔ اب اگر ہم نے یہ لفظ مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے؟ سمپل سی بات، آسان سا قاعدہ، آسان سی ترتیب ہے کہ مذکر کے آخر میں آپ نے گول تا لگا دینی۔ ایک تا آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہوتی ہے کشتی کی طرح، جیسے با تا بے تے ہم پڑھتے ہیں۔ ایک تا ہوتی ہے گول تا جو ہا آخر میں بن جاتی ہے، گول بنا کر اس پر نقطے لگ جاتے ہیں، وہ گول تا آپ نے لگا دینی ہے۔ جیسے صالحن سے صالحتن، مومنن سے مومنتن، مسلمن سے مسلمتن۔ اب یہاں پر صرف گول تا لگا کر مذکر سے مؤنث بن گئے۔ مذکر کے لیے مسلم، مؤنث کے لیے مسلمتن، مذکر کے لیے صالحن، مؤنث کے لیے صالحتن۔ یہ تو تھا واحد بنانے کا طریقہ کہ مذکر سے مؤنث، واحد مؤنث کیسے بنے گی؟ واحد مذکر کے آخر میں گول تا لگا دیں، واحد مؤنث تیار ہو گئی۔ اب اس کو تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ کہ اگر ہم واحد مؤنث کے آخر میں کیا چیز لگائیں کہ تثنیہ بنے یا جمع بنے، تو اس کا قاعدہ بھی وہی ہے جو قاعدہ آپ نے وہاں پر مذکر کے تثنیہ کا پڑھا۔ مؤنث کے تثنیہ کا قاعدہ بھی وہی ہے کہ آپ نے آخر میں الف نون لگا دیں یا سے پہلے زبر اور نون لگا دیں، یا اور نون لیکن یا سے پہلے زبر۔ جیسے مسلمتن، وہاں پڑھا تھا مسلمن سے مسلمان مسلمین، یہاں آپ نے پڑھا مسلمتن، اب یہاں پر الف نون لگائیں مسلمتان مسلمتین، یعنی تا بیچ میں آئے گی کیونکہ یہ مؤنث کی علامت ہے۔ جمع بنانے کا قاعدہ دونوں مختلف ہیں۔ جو آپ نے پہلے پڑھا جمع مذکر کا قاعدہ، وہ جمع مؤنث میں نہیں لگے گا۔
یہاں پر صرف یہ ہے کہ جو گول تا آپ نے لگائی ہے یہ ختم کر دیں اور اس کے آخر میں الف اور لمبی تا جو کشتی والی ہے وہ لگا دیں. تو مسلمتن سے مسلماتن، یہ ایک ہی طریقہ اس کا ہے. اس طریقے کو دوبارہ سن لیں کہ اگر ہم نے واحد مؤنث بنانا ہے تو واحد مذکر کے آخر میں گول تا لگا دیں. نمبر 2، تثنیہ بنانا ہے تو جو ضابطہ ہمارا مذکر کے لیے تھا الف نون یا یا نون والا وہی یہاں لگے گا کہ وہ آپ نے الف نون لگا دیں مسلمتن سے مسلمتان، یا نون لگائیں لیکن یا سے پہلے زبر ہو مسلمتین. جمع بنانے کے لیے آسان سا قاعدہ ہے کہ تا جو پہلے آپ نے لگائی تھی وہ ختم کر دیں، الف اور تا لگا دیں، مسلمتن سے مسلماتن. اس کو پڑھ لیتے ہیں مسلمتن مسلمتان مسلمتین مسلماتن، مسلمتن مسلمتان مسلمتین مسلماتن مسلمتن مسلماتن، کیونکہ یہاں تثنیہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. اب آپ نے ضمیر بھی پڑھ لی اور ساتھ اس کے مؤنث بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا، جمع بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا. اب ایک کام کریں، آپ نے ان کی مشق شروع کر دینی ہے. ہی مسلمتن ملا کر پڑھنی ہے، جیسے آپ نے وہاں ہوا مسلمن پڑھا تھا. ہی مسلمتن، ہما مسلمتان، ہن مسلماتن، انت مسلمتن، انتما مسلمتان، انتن مسلمات، انا مسلم نحن مسلمہ، انا مسلمتن نحن مسلمات. اب ہی مسلمتن، وہ ایک مسلمان عورت ہے، وہ دو مسلمان عورتیں ہیں، وہ سب مسلمان عورتیں ہیں. آپ ایک مسلمان عورت، آپ دو مسلمان عورتیں ہیں، آپ سب مسلمان عورتیں ہیں. میں ایک مسلمان عورت، ہم سب مسلمان عورتیں. یہ ہمارے سبق کا سارے کا سارا طریقہ ہے. اب آپ نے مذکر بھی پڑھا، مؤنث بھی پڑھا. مذکر کے واحد تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ، مؤنث کے واحد تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ، آپ کو یہ سارے کا سارا آ گیا. اب آپ نے ایک کام کرنا ہے. وہ کام کیا ہے کہ قرآن پاک دوبارہ کھولنا ہے، لیکن پہلے مشق کرنی ہے. یہ جو الفاظ آپ کو دیے گئے یہ الفاظ یاد کریں زبانی، جیسے صالحن صالحاتن وہ دیے تھے. آج کے سبق میں چند الفاظ اضافی آ جائیں گے، یہ آپ زبانی یاد کریں. اور کوئی لفظ ایسا آ جاتا ہے جو ان کا ملتا جلتا ہے لیکن آپ کو معنی نہیں آتا، لفظ خالد آ جاتا ہے. قرآن میں خالدین، خالدون، خالد آیا ہے، خالدان ہے، تو آپ وہ لفظ نکالیں اور اردو ترجمے سے اس کا ترجمہ دیکھ لیں. نہیں تو اپنے استاد اور معلم سے پوچھ لیں کہ یہ میں نے قرآن پاک کا لفظ نکالا ہے، مجھے معنی نہیں آتا. معنی کے ساتھ بھی مشق ہو جائے، نہیں تو کم از کم الفاظ کی مشق ضرور کریں. پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے. 78,000 الفاظ تکرار ہٹا دیں گے 17,000، ایک معنی والے ہٹا دیں گے 4500 الفاظ. اس طرح آپ کے پاس قرآن پاک کے الفاظ کا ذخیرہ آتا جائے گا اور چند دن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے پر خود قادر ہیں، خود اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں بغیر کسی کی مدد کے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض الفاظ اور بعض معنی ایسے بھی ہوں گے کہ آپ کو وہاں علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، وہاں اہل علم سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ لفظی معنی آپ کے وہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ یہاں معنی اس کا کیا بنتا ہے. لہٰذا اس بات پر انحصار نہ کیا جائے کہ میں نے یہ سیکھ لیا اب بس میں قرآن کا ترجمہ حدیث کا ترجمہ اور میں خود کرنا شروع کر دوں. یہ انسان کو گمراہی تک لے جاتا ہے. اللہ ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے، قرآن سمجھنے والا، قرآن سمجھانے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کو پھیلانے والا بنائے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.